کیا حال ہوتا اس گرمی کا، کتنا حبس ہوتا ہے فصل کے اندر، جہاں فصل میں جا کر وہ کھاتا، بس یہ یہودی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا تو بھیک مانگ رہا۔ ہر انسان جانتا ہے وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلاف۔ جیسے اگر آپ کبھی مری کی طرف جائیں کسی پہاڑی مقام پر سیر کے لیے، ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا سردار ہے، اب تمہیں سردار کی بات ماننی ہے، اس کا حکم واجب التعمیل ہے، اور دیکھو تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اس قبیلے کا رواج یہ ہے، اس کی تمہیں پابندی کرنی ہوگی، ہماری روایات یہ ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو اب ایک اجتماعی نظام دنیا میں وجود میں آیا، اور اس اجتماعی نظام کی وجہ سے جکڑ بندیاں شروع ہو گئی، تم یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ چیز جو ہے ہمارے قبیلے کی روایت کے مطابق ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کرو گے۔ تو یہ گویا کہ اگلی سٹیج تھی سوشل ایوولوشن کی، تمدنی ارتقاء کی۔ پھر ایسا ہوا کہ مختلف قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر ڈیرے ڈال دیے، شہر وجود میں آ گئے۔ جیسے مدینہ منورہ 5 قبیلے آباد تھے، مکہ مکرمہ میں صرف ایک قبیلہ تھا، قریش، وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی کا غلام، اور یا قرشی کا حلیف بن کر کوئی شخص آئے اس کے پاس ٹھہرے تو ٹھہر سکتا ہے، ورنہ کوئی وہاں پہ رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک قبیلے کا 1 ٹرائب سٹی تھا مکہ مکرمہ۔ مدینہ منورہ اسی وقت دنیا میں موجود تھا، دونوں جو ہے بر وقت دونوں کے دونوں جو ہے ایک ساتھ ساتھ دنیا میں تھے۔ وہاں پہ 5 قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج کے۔ تو یہ قبائل وہ ہیں کہ جو قدیم عرب یمن سے آ کر آباد ہوئے ہیں، جب سیل عرم آیا ہے اور تباہی ہوئی ہے تو وہاں سے آ کر یہ 2 قبیلے یہاں آباد ہو گئے، اور یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے کہ یہاں پر آ کر آباد کیا ہے مدینے کو۔ پھر یہ ہے کہ یہود کے قبائل 3 آ کر آباد ہو گئے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو 5 قبیلوں کا ایک شہر ہو گیا۔ یہ گویا کہ تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے ایک قدم آگے تھا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آیا، اور وہ ہے عظیم امپائرز قائم ہو گئی، دی پرشین امپائر، سلطنت فارس، سلطنت کسریٰ عظیم، یہ سلطنت روما عظیم سلطنت، 3 بر اعظموں پر محیط پھیلی ہوئی، مشرقی یورپ سارا، مغربی ایشیا سارا، اور شمالی افریقہ سارا، یہ ایک عظیم مملکت تھی۔ جیسے کہ بعد میں اسی طرح سے سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ بھی اسی طرح 3 بر اعظموں پر محیط تھی۔ تو جب سلطنت فارس اور سلطنت روم وجود میں آ گئے دنیا میں، اب یہ ہے کہ انسان کی تمدنی زندگی اس انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ایک نظام ہے، ایک بادشاہ ہے، بادشاہ نے فوجیں رکھی ہوئی ہیں، بادشاہ نے محل بنائے ہوئے ہیں، ان محلوں کے اندر عیش ہو رہا ہے، عیش و طرب کی محفلیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ناؤ نوش ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ کسان محنت کرتا ہے، یا کوئی اگر کسی کھگے پر بیٹھا ہوا اور جلاہا جو ہے وہ کپڑا بن رہا ہے تو محنت اس کی ہے، اس سے ٹیکس لیا جائے گا۔ کسان محنت کرے گا، اس سے لگان لیا جائے گا، تو محنت کرو، آدھا تمہارا ہے، آدھا ہم لے جائیں گے۔ اور وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز، جاگیردار، وڈیرے، جو لارڈز اینڈ بیرنز، یورپ کے اندر لارڈز اور بیرنز کہلاتے تھے۔ ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے سلطنت مغلیہ میں 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، یہ منصبدار تھے، یہ کیا تھے؟ بڑے بڑے جاگیردار تھے۔ تو وہ کسانوں کی محنت میں سے، ان کے خون پسینے کی کمائی میں سے اپنا حصہ بھی وصول کرتے تھے اور عیش کرتے تھے، اور پھر بادشاہ کو بھی بھیجتے تھے اور بادشاہ عیش کرتا تھا۔ اگر کہیں کوئی کسان بغاوت کریں گے تو بادشاہ کی فوجیں ہیں آ کر کچل دیں گی، اگر کوئی ٹیکس دینے سے انکار کرے گا، کوئی جلاہا، تو بادشاہ کی فوجیں آئیں گی اور اس کو وہ برباد کر دیں گی۔ یہ نظام جب قائم ہوا ہے تو یوں سمجھیے کہ انسانی اجتماعیت اپنے عروج کو پہنچ گئی، اور اس میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ یہ ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، محنت غریب کی ہے، عیش جاگیردار کر رہا ہے، خون پسینہ اس کا ہے، جو بھی ہے کاشتکار ہے، جو بھی سندھ میں جنہیں ہاری کہتے ہیں، محنت ان کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مئی اپریل کے مہینوں میں فصل کٹتی ہے، کیا حال ہوتا اس گرمی کا، کتنا حبس ہوتا ہے فصل کے اندر، جہاں فصل میں جا کر وہ کاٹتے ہیں، پسینے میں نہائے ہوئے، ساری محنت ان کی ہے، ہل انہوں نے چلائے تھے، بیج انہوں نے ڈالا تھا، کھیت سیراب انہوں نے کیا تھا، آدھا اس میں سے جاگیردار لے گیا۔ اس کے بچے انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کوٹھیاں بنا رکھی ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، گرمی ہوئی اور چلے گئے، وہاں پر عیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں گرمی میں کسان جو ہے اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس پر عیش کر رہے ہیں کون؟ جاگیردار۔
بڑے بڑے جو آپ کے لارڈز ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں. یہ ظلم جب انتہا کو پہنچ گیا اور انسانی اجتماعیت جو ہے وہ فاسد ہو گئی، ظالم ہو گئی، ریپریسو ہو گئی اور ایکسپلائٹیٹو ہو گئی، لوگوں کا استحصال ہونے لگا. اب ایک سچے دین کی ضرورت تھی، ایک کامل نظام زندگی جس میں عدل ہو، انصاف ہو، غریب کے حقوق بھی پورے ادا ہو رہے ہوں، ہر طبقے کے لیے اس کے حقوق ہوں اور ان کی ضمانت جو ہے وہ ریاست دے. وہاں بادشاہ نہ ہو بلکہ ابو بکر اور عمر ان کی طرح پر درویش بادشاہ ہوں، جن کا کوئی محل نہیں تھا، جن کے کوئی کوٹھیاں نہیں تھی، جو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، جو چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، اور وہ تھے جن کے ہاتھ میں حکومت تھی. یہ نظام پھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کامل کر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تکمیل دین جو ہے یہ تکمیل نبوت کا دوسرا بڑا مظہر ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، اور بدین الحق، سچا دین، دین حق، اللہ کا دین. اس کی اپنی ایک سیاست ہے، اپنی ایک معاشرت ہے، اس کا اپنا ایک معاشی نظام ہے، عادلانہ ہے، اس میں کوئی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عام مسلمان ٹوک سکتا تھا. ایک مجمع میں خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا کرتا کہاں سے وجود میں آ گیا؟ یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور مال غنیمت میں سے ہر مسلمان کو برابر حصہ ملا تھا. جتنا ٹکڑا ہر ایک کے حصے میں آیا تھا اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہیں بھی ہمیں طویل القامت انسان، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ معلوم ہوا جس کو ہم کہیں گے there's something wrong somewhere، کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، آپ نے شاید خیانت کی ہے، اپنے لیے مال غنیمت میں سے حصہ زیادہ لے لیا ہے. ایکسپلین کیجئے مجمع عام کے اندر. اور یہ عمر کون ہے جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرا رہے ہیں، جن کا جو ہے دبدبا اس وقت کی دنیا پر کتنا ہے، وہ ہے یہ عمر. اور اس کو ایک عام آدمی جو ہے کھڑے ہو کر ٹوک رہا ہے. جواب دیجیے. آپ غصے نہیں ہوئے؟ آپ نے یہ نہیں کہا یہ میرا نجی معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ نہیں، آپ نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ تم اس کو بیان کرو. انہوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دے دیا تو اس سے آپ کا یہ کرتا بنا ہے. اس پر پھر انہوں نے کہا، اور یہ کون تھے؟ سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا. لیکن یہ سنتے ہی کہا، الآن نسمع ونطیع، اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. جو شک پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کی طرف سے وضاحت آ گئی. اب آپ جو حکم دیں ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. گویا کہ وہ اپوزیشن نہیں تھی وہاں کہ ہر حال میں اپوز کرنا ہے، حکومت کی طرف سے صحیح بات آئے تب بھی اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کی ٹانگ گھسیٹنی ہے ہر حالت میں. یہ نہیں، یہ آج کی شیطانی جمہوریت ہے. وہاں جمہوریت بہترین شکل میں تھی کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے. حضرت عمر نے ایک آرڈیننس نافذ کر دیا کہ آج کل یہ مہر بڑے بڑے باندھنے لگے ہیں لوگ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے زیادہ مہر نہیں باندھا جائے گا شادی میں. ایک خاتون نے راہ چلتے ہوئے روک لیا، عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے، جو نہ اللہ نے لگائی نہ اللہ کے رسول نے لگائی. اس لیے کہ قرآن مجید میں تو قنطار کا لفظ بھی آیا ہے کہ اگر تم نے کسی بیوی سے شادی کی اور ڈھیروں سونا اسے دیا ہو مہر میں، تو اب اگر طلاق دو گے تو اس میں سے ایک تولہ بھی واپس نہیں لے سکتے. تو جب قنطار کے اندر قرآن کہہ رہا ہے مہر ہو سکتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ نہ اللہ کے رسول نے کوئی حد لگائی. تو حضرت عمر نے فرمایا، آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا ہے اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا. یہ نظام حکومت جو ہے یہ دے کر بھیجے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر فرد کی بنیادی ضرورتوں کی ضمانت، صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صوبائی شہر اس کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے. وہاں دیکھا بازار میں ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جو وہاں کے والی تھے انہوں نے کہا بس یہ یہودی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا تو بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا، یہ جوان ہوتا تم اس سے جزیہ لیتے کہ نہیں؟ اب اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم پر حق ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو.
یہ مسلمان کی بات میں نہیں کر رہا، یہودی کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کہ اس اسلامی ریاست میں جو شخص بھی رہے گا اس کی ساری بنیادی ضروریات جو ہے ان کی کفالت یہ ریاست کے ذمہ ہے۔ یہ معاشرہ، یہ نظام، اور اسی لیے پھر آیا اس میں کہ جب عرب میں تو حضور نے اس کو قائم کر ہی دیا، پھر جب عرب سے باہر اس کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جہاد اور قتال کی شکل میں شروع ہوا تو رستم جو سپہ سالار ایران تھا اس نے عربوں سے پوچھا کہ یہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہیں؟ پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے، قبائلی ریڈز کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، یہ اس دفعہ آپ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کیا وجہ ہے؟ تو جو جواب انہیں دیا گیا ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ ہے در حقیقت آنکھیں کھول دینے والا، اور وہ ہے سنہری حروف میں قیامت تک اس کو پریزرو کیا جائے۔ انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آیا کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے، لوٹ مار کے لیے آیا کرتے تھے، خود آتے تھے، لیکن اب ہم بھیجے گئے، ہم خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہمیں۔ انا قد ارسلنا، ناؤ وی آر آن اے مشن، ہم لوٹ مار کے لیے نہیں آئے، ایک مشن ہے، اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچانا اور اسلام کا نظام قائم کرنا۔ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم انسانوں کو، نوع انسانی کو جاہلیت، کفر، شرک، اس کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور بادشاہوں کے جور و ستم، ظلم کے پنجے سے چھٹکارا دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام کے ساتھ متعارف کرائیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، ہم اس لیے آئے ہیں، لوٹ مار کرنے نہیں آئے۔ یہ ہے در حقیقت دین حق کی تکمیل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ دونوں چیزیں جو اللہ سے لی ہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی کے ذریعے سے ریسیو کی ہیں، وحی کی اس کھڑکی کے ذریعے سے جو کچھ آپ نے لیا ہے، آپ کی روح کے انٹینا نے، اس لیے کہ جو وحی آتی تھی وہ حضور اپنے ان کانوں سے نہیں سنتے تھے، فرشتے کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ جو وحی ہے یہ براہ راست فرشتہ حضور کے قلب پر نازل کرتا تھا۔ تو یہ جو آ رہا تھا انٹینا، روح محمدی کا انٹینا ریسیو کر رہا ہے وحی کو، یہ سلسلہ جو ہے دو اعتبارات سے مکمل ہو گیا۔ بنیادی ہدایت قرآن میں مکمل ہے، اور دین، نظام، زندگی گزارنے کا اجتماعی نظام، اس لیے کہ جہاں تک انفرادی اخلاق کا تقاضا ہے، انفرادی اخلاق کے ضمن میں انسان پہلے سے جانتا ہے، میں اپنے پہلے خطاب میں عرض کر چکا ہوں، اخلاقی حس انسان میں ودیت کی گئی ہے، نیکی اور بدی کا احساس اور امتیاز اور فرق اور تمیز یہ نفس انسانی کے اندر الہامی طور پر اللہ نے رکھ دی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آخر پوری دنیا جانتی ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ اس کی تلقین کے لیے نہیں آئے تھے انبیاء اور رسول، یہ تو انسان جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے، ان کے ساتھ جو ہے بے اعتنائی کرنا یا انہیں ستانا بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ تو موریلٹی جو ہے، بیسک ہیومن موریلٹی، وہ تو نفس انسانی میں ودیت شدہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وحی نے افراد کے لیے معین کر دی، جیسے اگر آپ کبھی مری کی طرف جائیں کسی پہاڑی مقام پر سیر کے لیے، تو جگہ جگہ آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ کتبے لگے ہوئے ہیں، یہاں سپیڈ کم کر لو، اس جگہ موڑ آ رہا ہے، اور اس موڑ پر اگر بڑی سپیڈ سے گزرو گے تو نیچے گر جاؤ گے کھائی میں۔ تو یہ لینڈ مارکس ہیں جو معین کر دیے، دیکھو زنا نہ کرو، دیکھو شراب نہ پیو، یہ تمہارے لیے پروہیبٹڈ ہے، تمہارے لیے، اس لیے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، تمہارا تمدن تباہ ہو جائے گا، تمہاری سیرت و اخلاق جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ اصل جو ہدایت آئی ہے وہ دین حق کی شکل میں آئی، اجتماعی نظام، اس لیے کہ اس معاملے میں انسان لاچار ہے، انسانی عقل اس نظام عدل اور قسط کو خود اس کو مرتب کرنے سے عاری ہے، نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں، مرد اور عورت کے درمیان تعلق کیا ہو، کس کا کیا مقام ہے، اب یہ مسئلہ آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے پیچیدہ ترین مسائل میں سے ہے۔ یا تو عورت کو بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بنا دیا گیا، اس کا کوئی حق ہی نہیں سرے سے،
اور یا عورت کلیوپیٹرا بن کر اور مصر کی حکومت کی مالک بن کر بیٹھ گئی، تباہ کروا دیا اس نے مصر کو۔ دو انتہاؤں پہ دنیا ہمیشہ رہی ہے۔ اس سے فرد اور ریاست کا تعلق کیا ہے؟ زیادہ اختیار ریاست کے پاس ہونا چاہیے یا فرد کے پاس؟ انفرادی آزادی اور حکومت اور ریاست کے اختیارات میں توازن کیا ہو؟ آسان کام نہیں، بہت مشکل کام۔ اس کا حل صرف اللہ دے سکتا ہے، انسان خود تلاش نہیں کر سکتا۔ یا ٹوٹلیٹیرین نظام قائم ہو جائے گا، کوئی ڈکٹیٹر ہے، کوئی بادشاہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، باقی سب رعیت ہے اس کی، اور یا یہ ہے کہ جو مادر پدر جمہوریت آج نظر آ رہی ہے کہ جو چاہے قانون بنا دے۔ دو مردوں کی شادی کا قانون بن گیا، ان میں سے ایک مرد شوہر ہے اور ایک مرد عورت بیوی ہے۔ یہ حالات ہو رہے ہیں، یہ جمہوریت ہے آج کے دور کی، جو بالکل یوں سمجھیے کہ مادر پدر آزاد ہے۔ اسی طرح سرمایہ اور مزدوری، اس میں کیا مناسبت ہونی چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ سرمایہ بھی لگتا ہے اور مزدور بھی ہوں گے تبھی تو مل چلے گا۔ محنت ہوگی، انسانی محنت، لیبر اور سرمایہ ہوگا تو مل لگے گا۔ اب لیکن یہ کہ جو اس سے منافع ہے اس میں سرمایہ دار کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، مزدور کا کتنا ہونا چاہیے، یہ مسئلہ لا ینحل ہے۔ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا، اس کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنے پر مجبور ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ درمیانی راستہ جو معتدل ہو، جس میں انصاف ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ وہ راستہ دین حق کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا گیا۔ تو یہ دو مظہر میں نے آپ کے سامنے آج بیان کیے ہیں۔ یہ دو مظہر ہے تکمیل نبوت کے۔ نبوت میں نے کہا تھا اللہ سے لینے والی بات، اللہ سے جو کچھ محمد کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اللہ نے یہ دو چیزیں دی ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا، قرآن حکیم، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، وہ بھی دے دی قرآن کی شکل میں اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور پھر ایک دین حق کی شکل میں نظام زندگی عطا کر دیا ہے جو عادلانہ ہے، منصفانہ ہے، عدل اور قسط پر بنیاد ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو نبوت کی تکمیل کے مظہر ہیں۔ رسالت کی تکمیل کے ضمن میں ایک بات آج آ گئی ہے، دو باتیں ابھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آئے گی۔ ایک بات آ گئی ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسول معین قوم کی طرف یا معین علاقے کی طرف بھیجے گئے، پوری نوع انسانی کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمی ہو گئی، آفاقی ہو گئی، اور پوری نوع انسانی کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔